تو جی سر کربلا کے حوالے سے سر کچھ پوائنٹس ہیں، تو میں جی پہلا پوائنٹ سر آپ کے سامنے رکھ. جی سر اچھا سر ایک پوائنٹ یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کربلا تو خیر 61 ہجری میں رونما ہوتی ہے نا، تو جی سر اگر ہم 8 جون 632 میں چلے جائیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، اور سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت عمر فاروق کے مشورے پہ سلیکٹ کر لیا جاتا ہے، اور 2 سال ان کا عرصہ رہتا ہے. حضرت ابو بکر اپنی زندگی میں ہی حضرت عمر فاروق کو سلیکٹ کر جاتے ہیں، اور بعد میں لوگ بھی بیعت کر لیتے ہیں، اور تقریباً 10 سال ان کا عرصہ رہتا ہے. حضرت عثمان غنی کو 6 رکنی جو کمیٹی تھی وہ سلیکٹ کرتی ہے، اور میرا خیال ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں ووٹ دے دیا گیا تھا کہ وہ یہ فیصلہ کر دیں، اور تقریباً 12 سال جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کا دور رہتا ہے. صحیح چوتھے نمبر پہ حسن اللہ یاری صاحب حضرت علی کا نمبر آتا ہے، اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے ریسرچ پہ کہ حضرت علی نے اہل مدینہ کی اپنے محبان جو تھے، دیگر عقیدت مند، ان کے دباؤ مطلب پازیٹیو سینس میں کہ اب ضرورت ہے، حضرت علی نے جو ہے نا پھر چوتھے نمبر پہ یہ اقتدار لیا ہے. اچھا حسن اللہ یاری صاحب اگر میں دیکھوں نا 632 سے، یہ آڈینس کے لیے بھی 632 سے لے کے 662 تک یہ جو جی سر 30 سال بنتے ہیں، اور ہماری اہل سنت کی جو کتب میں وہ سفینہ والی روایت ہے، اور راوی گن کے بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ 30 سال ہوگا. تو اچھا اب حسن اللہ یاری صاحب پوائنٹ ذرا میرا توجہ سے سننے والا ہے کہ جو اہل سنت منہج سے اور دیگر لوگ بھی اس کو کریٹ کر رہے ہیں، اب تو ہمارے اپنے لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں، کیا یہ بات درست ہے کہ کربلا تو بعد میں ہے، جو اموی خلفاء ہیں یا اموی دور ہے ان لوگوں نے نا ان چیزوں سے پلیز ضرور لی ہے کہ اہل بیت کو پہلے بھی پیچھے رکھا گیا ہے. میں ان لوگوں کی خلفاء راشدین کی نیتوں کی یا ان کے دور کی بات نہیں کر رہا. اس پہ میرا اس دن طلحہ علوی صاحب سے پوڈ کاسٹ ہوا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی، میں آپ کے جواب کے بعد وہ ایڈ کرتا ہوں. تو اب یہ پلیز سر جو بات کی جاتی ہے کہ بعد کے لوگوں نے پلیز ضرور لی ہے، اہل بیت کو پہلے بھی پیچھے رکھا جاتا تھا، تو چلو یار ابھی بھی رکھ دیتے ہیں، ان کا سیاست سے کیا تعلق ہے. حسن اللہ یاری صاحب بسم اللہ. مجھے سمجھ نہیں آیا، یعنی کربلا میں کیا ہوا؟ اہل بیت علیہ السلام کو پیچھے رکھا گیا؟ نہیں مطلب یہ جو پہلے کے 30 سال ہیں اس میں بھی ہاں اہل بیت کو حضرت علی کو پیچھے رکھا گیا، تو ان کو بعد والوں کو بھی نا یہ ایک ہنٹ مل گیا، ایک پلی مل گیا کہ یار ابھی بھی ان کو پیچھے رکھ دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جو بعد میں جو کچھ ہوا. دیکھیں یہ جو آپ نے کہا نا کہ ابو بکر صاحب کو خلافت ملی ہے، تو یہ سن 11 ہجری کو ان کو خلافت ملی ہے، 11-12، تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تو نہیں تھی نا، یہ لوگوں کی سیاست سے یہ خلیفہ بنے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو تو نہیں بنا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو واضح الفاظ میں کہا تھا کہ میرے بعد اہل بیت علیہ السلام، امام علی علیہ السلام. ان کے بعد عمر صاحب کو خلیفہ کس نے بنایا؟ مسلمانوں نے نہیں بنایا، خود صرف ابو بکر نے اپنی ثوابدید پر وصیت کی ہے کہ میرے بعد خلیفہ ہے. ٹھیک ہے، وہ بن گیا. عثمان کیسے خلیفہ بنا؟ عثمان خلیفہ بنا کیونکہ عمر صاحب نے کمیٹی ایسی بنائی تھی، 6 رکنی کمیٹی کو، اس سے سوائے عثمان کے کسی نے بننا ہی نہیں تھا، اس میں سے عثمان ہی نکلنا تھا. تو یہ اس طرح سے بنا. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، پھر عثمان کے زمانے میں عثمان پہ بغاوت ہوئی ہے. اس میں سب سے بغاوت میں سب سے جو آگے تھے خود مدینہ والے تھے، صحابہ مہاجرین انصار تھے، اور خود جناب عائشہ تھیں جو عثمان کے اختلاف کے قائد تھیں، وہ فتوے دیتی تھیں کہ اس کو قتل کیا جائے. تو پھر جب عثمان کو قتل کیا، عثمان کو تو پہلے قتل تو نہیں ہونا تھا نا، عثمان کو تو لوگوں نے یہی کہا تھا کہ تم بھائی خلافت چھوڑ دو. عثمان صاحب کو کہا تھا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، آپ کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ وہ کہتا نہیں میں نہیں ہٹتا. تو جب تک وہ قتل نہیں ہوا اس کو بہت سے لوگوں نے سمجھایا کہ بھئی آپ استعفیٰ دے دیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، بوڑھے 80 سال سے آپ کی عمر زیادہ ہے، لیکن وہ کہتا تھا نہیں میں نے کیسے ہٹنا. پھر اس کو جب قتل کیا گیا تو اس کے بعد لوگوں نے، صرف اس میں مدینے والے نہیں تھے، اس میں عالم اسلام سے جو بہت سارے لوگ آئے تھے بنی امیہ کے خلاف اس زمانے میں مدینہ میں، ان سب لوگوں نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے اصرار کیا کہ آپ قبول کریں. تو عثمان کے قتل سے پہلے بہت سارے لوگوں کو امیدیں تھیں کہ اگر عثمان قتل ہو جائے تو حکومت ہمیں ملے گی. طلحہ، زبیر، یہ لوگ، عائشہ کو، ان سب کو، یہ کسی کو، یہ لوگ نہیں سوچتے تھے کہ اگر عثمان قتل ہو جائے خلافت کس کو ملے، وہ سمجھتے تھے ہمیں ملے گی کیونکہ ہم قائد ہیں نا. وہ تحریک چلا رہے تھے عثمان کو قتل کرنے کی. اور معاویہ بھی جو تھا اس زمانے میں شام کا حاکم تھا، اور معاویہ بھی اسی فکر میں تھا کہ عثمان قتل ہو جائے میرے لیے بہتر ہے کیونکہ حکومت مجھے ملے گی. عثمان نے اس سے بہت مدد مانگی ہے. اس نے معاویہ نے اپنا فوج بھی بھیجا،
مدینہ کے قریب آیا لیکن مدینہ میں داخل نہیں ہوا عثمان کو بچانے میں. عثمان کو قتل ہونے دیا تاکہ بھائی سب کی امید یہی تھا کہ عثمان چلا جائے, حکومت ہمیں ملی. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگوں نے بہت سارے اصرار کیا, وہ انہوں نے قبول نہیں کیا. جب 2-3 دن لوگ اصرار کرتے تھے تو انہوں نے قبول فرمایا. لیکن واقعی کربلا جو ہوا ہے وہ اس طرح نہیں ہوا کہ اہل بیت علیہ السلام کو کہہ دے کہ بھئی اس کو پیچھے ہٹے نا. بات یہ تھی کہ اصل حقیقت یہ ہے قرآن کی روح سے اور سنت کی روح سے شیعہ اور سنی احادیث بات پہ متفق ہے کہ ابو سفیان معاویہ کبھی مسلمان ہوئے نہیں تھے. انہوں نے جو کلمہ پڑھا, جھوٹ کا کلمہ پڑھا, وہ فتح مکہ کے وقت انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. یہ لوگوں نے مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ لوگ اپنے اسی آبائی دین پر تھے. یہ بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھی ہے, دن میں یہ کافر تھے. اور ان کے دل میں جو کینہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ کبھی نہیں مٹی. اور امام علی علیہ السلام کی, کیونکہ ان کو جو شکستیں ہوئے, شکست بعد شکست, بدر میں ان کو شکست ہوئی ہے, احد میں بھی ان کو شکست ہوئی ہے. اس طرح احد میں یہ پیروز نہیں ہوئے تھے, مسلمانوں کو بھی شکست ہوئی ہے, لیکن احد میں کفار کو بھی شکست ہوئی ہے. اس کے بعد غزوہ احزاب میں ان کو شکست ہوئی ہے بری طرح سے. اس کے بعد مکہ فتح ہوا. مکہ وہ شہر تھا نا کہ یہ ان کا جو ہے تجارت کا مرکز ہے, ان کے ثقافت کا مرکز ہے, ان کا آبائی شہر ہے. اور ان کا مشرکین کے لیے مقدس شہر ہے. مشرکین کا سب سے مقدس شہر کون سا تھا؟ مکہ تھا. ان کے سب خدائیں مکہ میں تھی. انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تک انہوں نے اذیت کی ہے, دشمنی کی, آخر میں قتل کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظر میں, کفار کی نظر سے, بنی امیہ کی نظر سے فراری شخص ہے. ایک مجرم جو فرار ہوتا ہے, ان کی نظر یہ تھے کہ رات کی تاریکی میں یہ مجرم شخص جو ہمارے خداؤں کا ہتاک ہے, جو ہمارے جوانوں کو اس نے برباد کیا, بے دین کیا ہے, اور ایک جادوگر ہے. رات کی تاریکی میں ہم اس کو قتل کرتے بھاگ گیا. ان کی نظر سے اگر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ایک مجرم شخص ہے, ایک جادوگر ہے, ایک مفسد آدمی ہے, ایک جو باپ بیٹے کے درمیان لڑائی ڈالنے والے شخص ہیں. اور یہ یہاں سے فرار ہو گئے. تو ان کے فتنے کو مٹانے کے لیے بار بار مدینے پہ حملہ کرتے ہیں, اور ہر دفعہ ان کی شکست ہوتی ہے. تو آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان و شوکت کے ساتھ, اللہ کی عزت کے ساتھ مکہ فتح کر لیتے ہیں. اور خاموش ہے بھائی کون. اور فتح مکہ کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پاورفل ہو چکے ہیں کہ لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی بغیر جنگ کے وہ داخل ہوتے ہیں, اور ان کے خداؤں کو, جن کے سامنے بچپن سے آبا پشت اندر پشت سے یہ سجدے کرتے تھے, نظریں دیتے تھے نا ان کے خداؤں کو, ان کو ایک ایک کر کے توڑ دیتے ہیں بھائی. یعنی ان کے لیے تو موت کی مقام ہے نا. جو کفار قریش ہے ان کے لیے تو مرنے کا موت سے بھی سختر ہے, شدید تر ہے. تو اس وقت ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم اگر کلمہ نہیں پڑھو گے تو تم سب جہنم واصل ہو جاؤ گے. ان کو پتا ہے کلمہ نہیں پڑھیں گے تو اس وقت یہ لوگ, یہ اس کے روایات ان کے اپنے کتب تاریخ میں موجود ہے کہ ابو سفیان کو, یہ حدیث صحیح حدیث ہے, عباس نے پناہ دیا فتح مکہ کے وقت ابو سفیان کو, کہ پناہ دیا کہ میں تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتا ہوں. اس کو لے کے آیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجھے اب وقت نہیں آیا کہ تو شہادت دے لا الہ الا اللہ. اس نے کہا جی ہاں, اگر کوئی اور خدا ہوتا تو میری حالت ظاہر یہ نہ ہوتی, مجھے یقین ہے اللہ ہی ایک ہی ہے. تو کہا کہ اب شہادت دے دو کہ میں اللہ کی رسول ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, شہادت دے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا کہا کہ اس پہ مجھے شک ہے. ابو سفیان اس پہ مجھے شک ہے. تو کیونکہ عباس نے اس کو پناہ دی تھی نا, اس کو یہ لگتا تھا کہ مجھے کوئی قتل نہیں. عباس نے کہا کہ بدبخت آدمی, شہادت دے دو, میں اپنا پناہ اٹھا دوں گا, تجھے یہیں پہ تیرا گردن کاٹا جائے گا. تو اس نے شہادت دے دیا. ابو سفیان نے جو شہادت دی ہے وہ تلوار کے زور سے شہادت دی ہے. وہ کہہ بھی رہا تھا اسی وقت کہہ رہا تھا, 30 سیکنڈ پہلے, شہادت سے پہلے اس نے کہا مجھے شک ہے رسالت پر. تو اس نے ان لوگوں نے جو شہادتیں دی ہیں یہ کفر کی شہادت دی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ مسلمان بننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کی لعنت کی ہے اور ابو سفیان کی لعنت کی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ابو سفیان کی حدیث ہے کہ اس نے قریش, ابو بکر, عمر ان سے کہا کہ جنت نار یہ سب جھوٹ ہے, تم جو ہے یہ خلافت کو, یہ پاور ہے, اس کو ایک دوسرے کو, جیسے فٹ بال ہوتا ہے نا, فٹ بال ایک گیند کی طرح ایک دوسرے کو پاس دیا کرو, جنت نار وغیرہ. تو یہ کبھی مسلمان نہیں. اور اس کے علاوہ میرے قرآن میں بہت سارے آیات ہیں واضح طور پر یہ اللہ تعالیٰ شروع سے مکہ سے, یعنی ہجرت سے پہلے اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا تھا کہ مکہ والے کبھی مسلمان نہیں ہوں گے, ایمان نہیں لائیں گے.
ٹھیک ہے نا. تو یہ قرآن کی آیات بھی ہیں، صرف حدیث نہیں ہے. تو یہ کبھی مسلمان نہیں ہوتے. تو ان عرض یہ ہے کہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظر میں کیا ہے؟ ایک مجرم شخص ہے، اور یہ شخص ایک مفسد شخص ہے، اختلاف ڈالنے والا شخص ہے، اور ان کے خداؤں کا حتاق ہے. جو ایسے ابھی کوئی ہمارے خدا کو گالی دے دے، دیکھیں ہمارے خدا کو گالی دے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی، ہمیں کتنی نفرت ہوگی. تو پھر جب یہ لوگ حملہ کرتے ہیں اس پر، ان کو شکست ہوتی ہے. شکست کیسے ہوتی ہے؟ کہ ان کے سردار سب مر جاتے ہیں. ان کے جو قریش کے جو بنی امیہ کے جو چہیتے، ان کے بڑے اکابر تھے، لیڈر تھے، وہ سب امام علی علیہ السلام کے تلوار کے ذریعے جہنم واصل ہوتے ہیں. تو ان کے دل میں بہت حقد تھا، ان کے دل میں بڑا کینہ تھا. تو یہ کینہ کب ظاہر ہوا؟ امام علی علیہ السلام سے جنگوں میں، صفین میں. انہوں نے امام علیہ السلام سے سب لوگوں نے بیعت کی. معاویہ نے کہا میں بیعت نہیں کرتا. جھوٹا الزام لگا دیا کہ یہاں پہ عثمان کے قاتلین کو ہم بدلہ لیں گے. عثمان کا اگر کوئی قاتل ہے تو تم پہلے بیعت کر لو نا. امام علی علیہ السلام سے عادل زیادہ کون ہے؟ امام علی علیہ السلام سے زیادہ عادل کون ہے؟ تم مقدمہ اپنا پیش کرو، عثمان کا قاتل فلان فلان ہے. تو باہر یہ سب جھوٹ تھا. عائشہ نے بھی یہی بلند کیا کہ بھئی یہ عثمان کا قاتل. پھر امام علی علیہ السلام کی جب شہادت ہوتی ہے تو پھر کوفے والے ساتھ نہیں دیتے، عراق والے ساتھ نہیں دیتے. امام حسن علیہ السلام کا حکومت اس کو ملتی، معاویہ کو. تو معاویہ نے سنہ 50 سے پہلے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینا شروع کر دیا. لوگوں نے بیعت کرتے رہے. جب سنہ 60 میں معاویہ کی وفات ہوتی ہے تو یزید لازمی بات ہے وہ اس کا ولی عہد تھا، پہلے سے لوگوں نے بیعت کیا ہوا تھا، تو اس کو فوراً حکومت مل جاتی. حکومت اس کے لیے بغیر کسی زحمت کے، بغیر کسی مزاحمت کے، بغیر کسی قسم کے محنت کے اس کو فوراً حکومت مل جاتی، کیونکہ اس کے والد نے اس کے لیے سب باغدور کی ہوئی تھی. تو اس وقت بنی امیہ، اس میں احادیث بے شمار ہیں کہ بنی امیہ کے دل میں یہی تھا کہ وہ جو فتح مکہ کے وقت ہماری ذلت ہوئی ہے، فتح مکہ، اس کا بدلہ لینا ہم نے. اب وقت آیا اس کا بدلہ لینے کا. تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام مدینے سے بھی نکلے، تو اسی لیے نکلے اپنی جان بچانے کے لیے. انہوں نے جو آیت پڑھی ہے مدینے سے نکلتے ہوئے، فخرج منها خائفا يترقب، وہی آیت پڑھی جو موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکلتے وقت پڑھی ہے کہ فرعون بالکل ان الملأ یأتمرون بک ان یقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. ایک مومن تھا فرعون کے دربار میں، وہ بیچارہ دوڑ کے آیا شہر کے دوسرے کنارے سے، موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ کے بولا کہ ان لوگوں نے، فرعون کی کیبنٹ نے میٹنگ کی ہے، فرعون کے جو ایلیٹس ہیں، فرعون کے قوم کے سردار، انہوں نے میٹنگ کی ہے، ان کا فیصلہ ہوا ہے کہ موسیٰ کو قتل کیا جائے. آپ بھاگ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، میں آپ کا خیر ہوں، نکل جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے دوڑ کے بھاگ گئے، نکل گئے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی ہے مدینے سے نکلتے وقت. تو یہ، اور مکے میں رہے، مکے میں فوج بھیجا کے ان کو قتل کیا جائے. تو اس زمانے میں ان کے پاس کوئی نہیں تھا نصرت کے لیے، تو صرف کوفے والے ان کو نصرت کے وعدے دے رہے تھے، لیکن ان کو پتا تھا، سب لوگوں کو پتا تھا کہ یہ شہادت کے لیے جا رہے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلتے وقت بھی کہا کہ میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں، مکے سے نکلتے وقت بھی شہادت. ہمیں ہر مقام پہ کہا کہ میں، روایات میں بہت ہے کہ اگر میں سوراخ میں چلا جاؤں زمین کا، یہ مجھے نکال کے قتل، میں جہاں بھی جاؤں مجھے قتل کر دیں گے. تو اصل یہ واقعہ ہوا نا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کیوں ہوئی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے کیونکہ وہ وہی جنگ بدر، جنگ احد کا اسی سلسلے کے کڑی تھی، فتح مکہ کا مقابلہ تھا. جی ہاں، درست، ٹھیک ہے. حسن علی صاحب بہت شکریہ سر، پوائنٹ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. حسن علی صاحب میں ترتیب سے آگے بڑھتا ہوں، ایک ضمنی سا پوائنٹ ہے، میں آپ کی اجازت سے ڈسکس کر لوں. بسم اللہ بسم اللہ. اچھا حسن علی صاحب، اس دن طلحہ علوی صاحب ینگ اسکالر ہے، میری ان سے پوڈ کاسٹ بھی ہوئی، تو یہی سوال میرا جب ان سے کیا نا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ کا موقف بھی آ جائے. انہوں نے کہا کہ چونکہ حالات اس وقت اس طرح کے تھے کہ وہ جو پچھلے 30 سال تھے نا خلافت کے، حضرت علی کا چوتھے نمبر پہ آنا اس لیے بھی بہتر تھا کہ حضرت علی نے ان کے اموی خاندان کے باوجداد کو قتل کیا ہے. حضرت علی اگر پہلے خلیفہ بنتے نا تو سارے لوگوں نے تلواریں لے کے آنا تھا، ان کی خلافت کو 1 ہفتہ 10 دن بھی نہیں چلنے دینا تھا. تو یہ تو بہتر ہو گیا. اس پہ سر ذرا اپنی رائے دیجیے گا. بسم اللہ. تو اس زمانے میں تو سب صحابت ہے نا، یہ تو صحابہ کو عادل سمجھتے ہیں نا. اگر یہ خود کہتے ہیں کہ اگر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت ملتا تو یہ جنگ بدر اور جنگ احد کے بدلہ لینے کے لیے اس تلوار اٹھاتے، تب اس کا مطلب یہ کہ سب مسلمان کا، ابھی جیسے شیعہ کہتا ہے نا کہ صحابہ سے منافق تھے اکثریت، یہ ہماری بات کی تائید ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو امام بنایا، جس کو خلیفہ بنایا، جس کی طاعت سب پہ واجب کر دی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد اس کے قتل پہ سب متحد ہو جاتے. اس بات کا اعتراف ہے نا.
تو یہ شیعوں کے بعد کا اعتراف ہے، شیعوں کے بعد کی تصدیق ہے کہ اکثر صحابہ منافق تھے، اور یہ انہوں نے کلمہ اگر پڑھا تھا تو کچھ لوگوں نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا تھا، کچھ لوگوں نے زکاتیں لینے تھے، صدقات لینے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلفت قلوبہم تھے، ایمان سے کسی نے دین کو قبول کرنا نہیں تھا۔ جو دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام نے کسی کو ناجائز قتل کیا تھا کیا؟ اور کسی اپنے باپ کی دشمنی میں کسی کو قتل کیا تھا، کسی مالی فائدے کے لیے؟ امام علی علیہ السلام نے، مکے والے خود حملہ کرتے تھے بھائی، مکے والے خود فوج لے کے آتے تھے، کس لیے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی نظر میں جادوگر آدمی ہے، شاعر آدمی ہے، ہمارے نوجوانوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو اپنی دین میں داخل کیا ہے، ہمارے شہر سے باغا ہے، ہمارے خداؤں کو گالی دیتا ہے، ہمارے بتوں کو، اس کو جا کے وہ مدینے میں اس کو صفایا کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو خلاف تو کچھ نہیں کیا تھا نا، یہ خود آتے تھے بار بار۔ وہ اگر امام علی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع نہ کرتے تو آج کوئی کلمہ گو نہ ہوتا، آج کوئی یہاں پہ کوئی توحید، نماز، روزہ، پیغمبر بھی قتل ہو جاتے ہیں، سارے مسلمان بھی قتل عام ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر اس بات کی جرم میں کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن کا دفاع کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اگر ان کو حکومت ملے تو ہم ان کو تلوار لے کے آ جاتے ہیں، تو اس کا پتہ ہی، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ کافر تھے، کلمہ پڑھ کے بھی یہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے۔ اچھا، پھر یہ اگر یہ کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتے ہیں نا اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، بالخصوص یہ اتنا اہم مسئلہ کہ میرے بعد لیڈر کون ہو، میرے بعد امام کون ہو، اگر یہ کوئی غلط چیز ہے، صحابہ بہتر جانتے ہیں رسول سے، ٹھیک ہے نا؟ طلحہ الوینی صاحب نے جو کہا ہے کہ بھئی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو گئی ہے کہ انہوں نے امام علی علیہ السلام کو بنایا، تو اگر صحابہ نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیا، کیونکہ اگر وہ بن جاتے تو یہاں پہ بہت قتل و غارت ہوتا، تو انہوں نے ابو بکر کو بنایا۔ تو یہ بھی یہ جو ہے نا، جو بھی شخص کسی کو پیغمبر سے بہتر سمجھے، حکیم تر سمجھے، اس کی تدبیر کو، اس کی یہ نہیں کہا بنایا، انہوں نے کہا جو ان کا بننا بہتر تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بنا دیا، تو انہوں نے کہا ان کا بننا ٹھیک تھا، ان کا دیکھیں جو بھی اللہ کے حکم جو ہوتا ہے نا، جو بھی اللہ کے حکم سے کسی دوسرے کے حکم کو بہتر سمجھتا ہے، لوگوں کی سیاست کو، جو اللہ کا حکم ہے کہ امام علی علیہ السلام کو حکومت ملے، ان کو خلافت ملے، اور وہی لوگ جو پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے دل میں کافر تھے، ان کے فعل کو پیغمبر کے فعل سے بہتر سمجھے، کیسا مسلمانی ہے بھائی؟ مجھے سمجھا دیں یہ کیسے مسلمان؟ لیکن اس زمانے میں دیکھیں اگر ابو بکر عمر غصب نہ کرتے نا تو معاویہ کو کبھی حکومت نہ ملتی، معاویہ کو کبھی صفین نہ ہوتا، اور تاریخی کوئی اور ہوتی نا، دین میں بدعات نہیں وعدہ۔ ابھی دیکھیں جو انہوں نے نماز چینج کی، تراویح بنایا، وضو کو چینج کیا، طلاق کے احکام کو چینج کیا، شریعت کے تمام احکام کو چینج، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا نا، یہ سب مسلمانوں کو دین وہی ملتا جو خالص جس طرح ہدایت اللہ نے بھیجا تھا۔ جی سر، ٹھیک ہے، ٹھیک، بہت شکریہ حسن صاحب، حسن صاحب دوسرا پوائنٹ پہ میں جا رہا ہوں، میں کوشش ہے کہ ایک پازیٹیو وے میں لوگوں تک بات پہنچے۔ حسن علی صاحب، ہماری دونوں متفقہ جو ہے نا تاریخ گواہ ہے کہ یزید کے جو خلاف 5 بڑی ہستیوں نے علم بغاوت بلند کیا ہے، جن کے نام بھی ہمیں ملتے ہیں: حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر، وہ بعد میں تھوڑا سا ان کا پوائنٹ آف ویو چینج ہو گیا تھا، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایون کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر کے تو یہاں تک بھی الفاظ ہمارے ہاں کوٹڈ ہے کہ اس نے کہا کہ جب یزید کا وہ ہو رہا تھا سارا کچھ، یہ سسٹم چینج ہو رہا تھا کہ ہم کیسر و کسرا کی سنت پہ عمل کر لیں کہ ان لوگوں کی بیعت کریں۔ اچھا، اب سوال جو سر ہمارے اہل سنت منہج سے اٹھ رہا ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جواب لے کے دیں کہ امام حسین کا تو کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ان ساری چیزوں سے ہٹ کے یار ان لوگوں کو بھی تو، ان 5 بندوں کو بھی تو کریڈٹ دینا، کیا مسئلہ کیا ہے؟ کیا ان کے وین میں فرق تھا؟ ہمارے شیعہ برادران ان ہستیوں کو کریڈٹ کیوں نہیں دیتے؟ بسم اللہ سر۔ دیکھیں یہ عبداللہ ابن زبیر جو انہوں نے خلافت کا ادعا کیا ہے، انہوں نے دنیائی خلافت کا ادعا کیا نا، وہ یہ دیکھیں حکومت کے طالب تو دنیا میں بہت سارے ہوتے ہیں، کہ اگر کوئی کہے مجھے حکومت ملے نا، آپ پاکستان میں چلے جائیں نا، کس کو پسند نہیں ہے؟ اب جتنے سیاست دان ہیں، آپ کو ہر شہر میں سیاست دان ہے، اس کو پاور ملے، وہ شہر کا میئر بن جائے، یا اسمبلی میں اس کو رکنیت ملے، یا جو صوبے کا ہے وہ اس کو پرائم منسٹرشپ مل جائے، یا وہاں پہ اس کو گورنر مل جائے، یا ملک کی صدارت میں۔ طاقت کا ادعا دار تو بہت سارے ہیں نا، یہ ان لوگوں نے اگر طاقت کے لیے، حکومت کے لیے انہوں نے ادعا کیا ہے، یہ ان کی کوئی تعریف نہیں ہے،
ان لوگوں کی ان لوگوں کی اگر یہ قابل باتقوا لوگ ہوتے نا، اللہ کی دین چاہتے تھے نا، تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے. جب امام حسین علیہ السلام کو مکے سے نکالا، اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کو مکے میں قتل ہوتی، ان کے پاس دنیا. یہ لوگ کیوں نہیں نکلے ان کے ساتھ؟ کیونکہ رسول ان کے اپنی بخاری میں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اللہ کا واسطہ میرے اہل، یہ خود کہتے ہیں اہل بیت کی محبت کرو. اور بھائی اگر امامت نہیں، کم از کم محبت تو مانتے ہو نا. امام حسین علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے تارے نہیں تھے؟ کیوں ان کے ساتھ نہیں گئے یہ لوگ کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو مکے میں شہید نہیں ہونے دیں گے، اور اگر مکے میں یہاں پہ لڑائی نہیں ہو سکتی تو ہم جائیں گے ان کے ساتھ. بھی کیوں نہیں نکلے؟ ان لوگوں کے پاس اگر دین ایمان ہوتا نا، جو آپ کہہ رہے ہیں جو کہ انہوں نے بھائی یزید سے ان لوگوں نے، اگر عبد الرحمن ابن ابی بکر اس لیے کہ وہ خود خلیفہ بننے کے چکر میں تھا، عبداللہ ابن زبیر بھی اسی طرح کہ وہ خود اس نے بعد میں اپنی حکومت بنا بھی دیا نا. ان لوگوں نے اپنی حکومت بنانے کے فکر میں تھے تاکہ ہمیں حکومت ملے. تو یہ کہ ان کی کوئی تعریف نہیں. دنیا میں بہت سارے لوگ گزرے ہیں، تاریخ میں اتنے سارے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے تحریک چلائی ہے حکومت بنانے کے لیے، فیل ہو گئے یا حکومت ان کو ملی ہے. وہ سوائے یہ کہ وہ ایک سیاسی لیڈر تھے، جو اپنے ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ حاکم بننے کے لیے، فرمان روا بننے کے لیے، پرائم منسٹر صدر بننے کے لیے کیسے کیسے کھیل کھیلتے ہیں. بھائی اس پرانے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تاریخ میں. لیکن امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو اگر پیغمبر کو کسی کو مانتا ہے نا، جو اگر کوئی کلمہ گو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، تو پھر امام حسین علیہ السلام کا ان لوگوں سے کوئی قیاس ہی نہیں ہے. جیسے اب عرش کو مٹی سے قیاس نہیں ہے نا، عرش کو مٹی سے خاک سے قیاس نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام اللہ کی جانب سے مطہر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے قرآن میں ضمانت دی ہے کہ معصوم ہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنایا، ٹھیک ہے نا، سید شباب اہل جنہ بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طاعت سب مسلمانوں پہ واجب فرمایا. جی سر بولیں، آپ بولیں، میں سنوں. جی ٹھیک، بہت شکریہ حسن اللہ یاری صاحب. پوائنٹ یقیناً کلیئر ہوا ہے. حسن اللہ یاری صاحب، تیسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جب ہم تاریخ کو باریک بینی سے دیکھتے ہیں تو یزید کی جو ولی عہدی کا مشورہ ہے نا، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا جو سیاست کا ڈیوریشن ہے وہ تقریباً 20 ایئرز ہے، 20 سال. اور حضرت امیر معاویہ نے یزید کی ولی عہدی کی جو بیعت تھی وہ اپنے پہلے 10 ایئرز کے بعد لینا شروع کر دی تھی. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تقریباً 6 ہجری میں صلح حدیبیہ جب ہوتی ہے، اور جب وہ بیعت شجرہ ہوتی ہے، جو اصحاب شجرہ جن کا ذکر ملتا ہے، جن کی تعداد 1400 یا 1800 بتائی جاتی ہے، ان میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام مغیرہ ابن شعبہ ہے. یعنی اب یہ سوال جو سر اہل سنت منہج سے آیا نا، حسن اللہ یاری صاحب پوائنٹ ذرا دیکھیے گا میرے آڈینس کے لیے بھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ایک جنتی صحابی نے مشورہ دیا ہے، ایک بابرکت صحابی نے مشورہ دیا ہے، تو یار اگر آپ صحابی کے پیچھے یزید کو آن کر لیتے ہیں یا اس سسٹم کو آن کر لیتے ہیں، چلے دل سے نہیں، تو یار اس صحابی کی بابرکت ہونے کی خاطر ہی آپ لوگوں کو کیا مسئلہ کیا ہے ہمارے اہل تشیع برادران کو؟ تو اس کو ذرا وضاحت کریں سر. یہ سوال ہے مجھے تو بہت سارے لوگوں نے کیا ہے کہ حسن اللہ یاری صاحب لازمی پوچھئے گا. بسم اللہ. یہ بڑی عجیب ہے کیا کہ دیکھیں کہ آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو امام بنائے اللہ کے حکم سے، اس کو نہیں مانتے. اور مغیرہ ابن شعبہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو ان کے اپنے کتب میں بڑا پڑا ہے کہ یہ کتنا فاسق آدمی تھا، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کی یہ جو آیت ہے، ان جاءکم خبر ان جاءکم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یہ مغیرہ ابن شعبہ نے کی شان میں نازل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں فاسق بولا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں فاسق بولا. تو ایک ایسے شخص کو کہ اس نے معاویہ کو مشورے، دیکھیں وہ مسلمان قبول کریں، تو اس نے دیکھیں لوگ بادشاہ کی خوشامد کون نہیں کرتا. ابھی آپ دیکھیں اگر آپ کے شہر میں کوئی پرائم منسٹر ہے تو آپ اس کو ایسی بات اس کی خوشامد کے لیے کہہ دیں کہ اس کو پسند آ جائے، کہ آپ کی قدر اس کے دربار میں بڑھ جائے. تو یہ سب کرتے ہیں. مغیرہ ابن شعبہ نے اگر معاویہ کو جانتا ہے کہ معاویہ اپنے بعد یزید کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے، اس کی خوشی کے لیے کہہ دے کہ ہاں یہ بڑا اچھا کام ہے، آپ یہ کام کر دیں، یہ مشورہ دے دے اس کو، تو یہ کون سے، یہ اس سے شریعت بنتی ہے، دین اس سے بنتی ہے.
کہ ایک شخص ہے جس نے خود معاویہ زبردستی زور سے اس نے کلمہ پڑھا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے خود اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ جب اس کے والد فتح مکہ کے وقت کلمہ پڑھا تھا تو معاویہ نے خود ایک قصیدہ پڑھا اپنی والد کی مذمت کے لیے کہ تم نے ہماری آبروریزی کیا کہ ہمیں بے عزت کیا، تو نے کلمہ پڑھا. ہمارے جتنے سردار تھے ہمارے خاندان کے بڑے تھے، میرا چچا، میرا بڑا بھائی، میرا نانا، سب بدر و احد میں یہ ان کی نظر میں شہید ہو گئے، ان کی نظر میں یعنی شہید ہو گئے، اور تو نے پھر انہی کے خون کے ساتھ غداری کیا، تو نے جا کے کلمہ پڑھا، ہماری بے عزتی کرائی. اس نے خود زبردستی کلمہ پڑھا بھائی معاویہ نے. اور مغیرہ بن شعبہ جس کو قرآن نے فاسق بولا، ٹھیک ہے نا، اس کے اب آپ کہہ دیں کہ بھائی، کوئی کہہ دے کہ بھائی اس کا مشورہ جو ہے مسلمانوں کے لیے واجب الاتباع ہے. جی سر. ٹھیک، بہت شکریہ حسن علی صاحب، بہت اچھے ماشاءاللہ آپ نے ایک جامع انداز میں. حسن علی یاری صاحب، چوتھا پوائنٹ مجھے لگتا ہے کہ اس کو آپ مزید تھوڑا سا ماشاءاللہ جس طرح بیان کر رہے ہیں، یہ بڑا سینسیٹیو پوائنٹ میں رکھنے لگا ہوں. جی سر. ہمیں پتہ ہے حسن علی یاری صاحب کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً جو کتب میں آیا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، 28 رجب میں وہ نکلتے ہیں مدینہ سے اور اس کے بعد مکہ آتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے شعبان کے پہلے ہفتے میں پہنچ گئے تھے. اور مکہ میں آپ کا قیام جو بتایا جاتا ہے وہ 4 ماہ ہوتا ہے. وہاں سے پھر آپ آگے نکلتے ہیں کوفہ کے لیے، یا جو بھی دیگر کتب میں اور نام بھی آئے ہیں. اچھا حسن علی یاری صاحب، پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ٹوٹل جو ڈیوریشن ہے نا آپ کی اگلے سال کے یعنی محرم تک، یہ کوئی 5-6 مہینے کا سفر تو یعنی ڈیوریشن بن جاتا ہے. اچھا اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی سر کہ یہ جو لوگ امام حسین پہ معاذ اللہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ جی بڑا ایک جذباتی ڈاکٹرائن میں نکلے تھے، اب دیکھیں 5-6 مہینے کا ٹائم گزرا ہے، پھر انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا ہے. پہلے جہاں تک میرا سر ڈیٹا بتا رہا ہے کہ ان کو میرا خیال ہے شوال کے پہلے ہفتے وہ پہنچ گئے تھے مسلم بن عقیل کوفہ میں. وہاں جا کے وہ بیعت لیتے ہیں امام حسین کے نام پہ، اور تقریباً بعض جگہوں پہ 15، بعض جگہوں پہ 18,000 تعداد بھی آتی ہے کہ وہ بیعت کر لیتی ہے. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہمیں پتہ ہے. اور پھر جو ایک صحابی رسول ہیں حضرت سلیمان بن سرد خزائی، وہ خط بھی لے کے آتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک خط پہ 3-4 لوگوں کے سگنیچر ہوتے تھے، اور بعد ازاں یہ تعداد جو ہے یہ کوئی 20,000 تک پہنچ گئی خطوں کی. اچھا اب سر یہ تمہید باندھنے کا حسن اللہ یاری صاحب سوال یہ تھا کہ امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ یہ جو ناسبی سیٹ اپ کی طرف سے الزام لگایا جاتا ہے کہ جی وہ تو معاذ کرسی یا حکومت کے لالچ میں نکلے تھے. دیکھیں کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ 5-6 مہینے ایک بندہ اتنی غور و فکر کرتا ہے، وہ حالات کا جائزہ لیتا ہے، اور یہ الزام لگا دینا. اس سارے سر سینیریو کو ذرا اپنے لفظوں میں اگر آپ بسم اللہ سر. مجھے آپ کے سوال سمجھ نہیں آئی، دوبارہ تکرار کریں سوال کا. سوال سر یہ ہے کہ امام حسین کا مقصد کیا تھا نکلنے کا؟ ہاں، عرض یہ ہے کہ میں وہ بتاتا ہوں آپ کی خدمت میں. اس مغیرہ بن شعبہ کے متعلق ایک اور بات آپ کی خدمت میں کی. عمر کے زمانے میں ایک کوفہ کا اس کو گورنر بنایا تھا عمر صاحب نے، اور ام جمیل ایک صحابیہ تھی، وہ خود بھی صحابیہ، ٹھیک ہے، اور وہ ایک صحابی کی بیوی بھی تھی. تو یہ اس کے ساتھ اس کے زنا کا واقعہ بڑا مشہور ہے. سب لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ دیکھ روزانہ گورنر جو ہے اپنا گھر چھوڑ کے اس عورت کے گھر پہ جاتا ہے. تو وہاں پہ صحابہ نے، وہاں پہ صحابی تھے پرانے، انہوں نے کہا کہ بھئی گورنر کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. گورنر کو اگر، اور کوفہ جو تھا نا اس زمانے میں ایک شہر کا نام نہیں تھا، کوفہ ایک ایریا کا نام تھا. ابھی کئی ملک بن جاتے ہیں، یہ ایران کا پورا علاقہ جو ہے کوفے کے ماتحت تھا، ٹھیک ہے نا. کوفہ جو تھا ایک پروونس کا کیپٹل تھا، جس میں یہ پورا آپ کا ایران بھی آ جاتا ہے، افغانستان بھی آ جاتا ہے اس زمانے میں، جتنے علاقے فتح ہوئے تھے اس زمانے میں. بہت بڑا علاقہ تھا، یعنی خود ایک بادشاہ، کوفے کا جو گورنر تھا خود ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا تھا. تو یہ وہاں پہ کیوں جاتا ہے؟ تو انہوں نے دوستوں کو بلائے، ادھر دیکھنے لگے. بھائی وہ وہاں پہ ایک دن وہ وہاں پہ دروازہ کھلا تھا، کھڑکی کھلی، جو بھی تھا انہوں نے دیکھا، سامنے سے واضح طور پر نظر آیا کہ جیسے اللہ میل و فل مکحلہ ہے، اسی طرح یہ زنا کر رہا ہے. تو انہوں نے خط لکھا عمر صاحب کو خط لکھا کہ آپ کا گورنر یہاں پہ روزانہ زنا کر رہا ہے. تو عمر نے سب کو بلایا. عمر نے جب سب کو بلایا تو یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس پہ حد جاری ہونا تھا، اس پہ سنگسار ہونا تھا، حد جاری ہونا تھا. عمر نے مغیرہ کو بچایا. زیاد ابن سمیہ، جس کو بعد میں معاویہ نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ چوتھا شاہد تھا. عمر نے اس کو دھمکی دی
عمر نے اس بلند آواز میں کہا کہ دیکھ لو کہ صحابی کو بے عزت نہیں کرنا تم نے، بلند آواز میں کہہ دیا نا، تو وہ ڈر گیا بھائی. جب خود خلیفہ وقت جو امپرر تھا اس زمانے میں، بہت بڑا امپرر تھا، اتنے دنیا میں سب سے بڑا ملک، وہ کہتا ہے کہ آپ شہادت نہ دیں، تو اس نے شہادت نہیں دی. اس نے کہا میں نے دیکھا کہ بھائی وہ سانس زور زور سے سانس لے رہا تھا اور آگے پیچھے ہو رہا تھا، لیکن میں نے وہ اس کی جو حالت ہے اس میں داخل ہوتے نہیں دیکھا. عمر خوش ہو گیا، اب بچ گیا. پھر ان شاہدوں صحابہ پہ اس نے حد جاری کی، قذف کی حد جاری کی ہے صحابہ پر. یہ مغیرہ بن شعبہ کی کہانی ہے، اور یہ عمر کے متائن میں سے ہے کہ اس نے اللہ کا حد جاری نہیں کیا مغیرہ پر. اور یہ جو میں نے آپ کو مختصر بتایا، یہ اس میں 5 دن بھی تقریر کر سکتا ہوں، یہ پورا واقعہ آپ کو بتا سکتا ہوں. اچھا، یہ مغیرہ بن شعبہ کی ایک کہانی ہے. اچھا کہ اچھا، اب آپ نے جو سوال کیا نا کہ امام حسین علیہ السلام، دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے اس کے متعلق جو پاپولر نظریہ ہے، جو پاپولر انٹرپریٹیشن ہے، جو نیریٹو زیادہ پڑھی جاتی ہے شیعوں کے ہاں بھی اور جماعت مخالفین کے ہاں، وہ یہی ہے کہ یزید جو ہے بہت برا آدمی ہے، یزید ایک بہت پلید آدمی ہے. امام حسین علیہ السلام اس کو خلیفے کے طور پہ ایکسپٹ نہیں کر سکتے، تو وہ تحریک چلاتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں کہ میری مدد کرو، پھر وہ جاتے ہیں، پھر وہ لوگ ساتھ نہیں دیتے، تو پھر عسکری طور پر ان کی شکست ہو جاتی ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں. یہ نیریٹو ہے. اس کا اصل جو ہے جماعت مخالفین ہے، وہ عمریہ کے ہاں یہ انٹرپریٹیشن کافی مشہور ہے کہ بھائی ابو بکر صحیح تھا، عمر صحیح تھا، عثمان صحیح تھا، معاویہ بھی صحیح تھے. یہ یزید میں کچھ اس طرح گڑبڑ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو نہیں مانا، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح وہ مکے میں کچھ عرصہ تھے، تو مکے سے انہوں نے پھر کوفہ چلے گئے وہاں پہ حکومت بنانے کے لیے، پھر شہید ہو گئے. یہ ایک ایسا انٹرپریٹیشن ہے جو بالکل غلط ہے، بالکل باطل ہے. دیکھیں یزید جو ہے اچانک خلیفہ نہیں بنا، جیسے آپ نے خود کہا نا سنہ 50 سے لے کر اس کے والد نے معاویہ نے اس کے لیے بیعت لینا شروع کیا تھا. امام حسین علیہ السلام کی ہاں بالکل ان کا اپنا خط. امام حسین کو بخوبی پتہ تھا کہ بہت سارے صحابہ نے یزید کے ساتھ بیعت کیا، اکثر لوگوں نے بیعت کیا، جتنے صوبے کے گورنر ہیں وہ سب وفادار ہیں یزید کے. یعنی اگر معاویہ مرتا ہے، یزید اس کی جگہ تخت پہ بیٹھتا ہے، تو کچھ نہیں ہوتا، یعنی کچھ بھی نہیں ہو، کوئی بڑی سیاسی زلزلہ نہیں آتا، کیونکہ پہلے ہی سے وہ سب جو ہے معاویہ نے وہ پریپریشن کی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد یزید کو بغیر کسی مشکل کے حکومت ملے. اور امام حسین علیہ السلام کا خط احتجاج میں وہ معاویہ کو خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارا، جو لوگ تمہیں چغلی لگاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا وہ کیا، یہ چغلی آپ کی جاسوس بہت جھوٹے لوگ ہیں، میں نہ آپ کا جنگ چاہتا ہوں اور نہ آپ اس کا مخالفت کرنا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں. اور پھر اس کے باوجود کہ تم نے یہ جرائم کیے، جرائم گننا شروع کرتے ہیں کہ حجر بن عدی کو آپ نے شہید کیا، عمرو بن حمق خزائی کو آپ نے شہید کیا، زیاد بن سمیہ کو تم نے اپنا بھائی بنایا، اور زیاد بن سمیہ نے کتنے بے گناہ لوگوں کو شہید کیا. اور پھر یمن میں جو حضرمی حضرات تھے ان کا قتل عام تم نے اسی لیے کیا کہ علی علیہ السلام کے عقیدے پر ہیں. زیاد نے تمہیں خط لکھا کہ یہاں پہ یہ حضرمی والے جو ہیں یہ علی علیہ السلام کے ابو تراب کے عقیدے پر ہیں. تم نے خط لکھا کہ جو بھی ابو تراب کے عقیدے پر ہیں ان سے محبت کرو، ان سب کو قتل کرو، اور تم نے ان سب کو قتل عام کر دیا. حالانکہ ابو تراب کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے، اور تمہیں زبردستی اس عقیدے میں تمہیں داخل کرایا گیا تھا. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے جرائم کی بڑی لسٹ اس کے بعد کہتا ہے اور تم یزید کو اپنا جانشین بنانا چاہ رہے ہو. جس خط میں امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہارا جنگ نہیں چاہتا، تمہاری مخالفت بھی نہیں کروں گا، اسی میں وہ لکھتا ہے کہ تمہارے جرائم میں یہ بھی شامل ہے کہ تم یزید کو، جو تمہارا فاسق بیٹا ہے، شراب پیتا ہے اور کنیز بازی کرتا ہے، تم اس کو اپنے بعد خلیفہ بنانا چاہ رہے ہو، اس کے لیے بیعت لے رہے ہو. تو یزید اچانک طور پہ نہیں آیا، یزید وہ امام حسین علیہ السلام کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ بنی امیہ. دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا سیرہ وہی ہے جو امام حسن علیہ السلام کا، جو امام علی علیہ السلام کا ہے. جو امام علی علیہ السلام نے خلفاء کے خلاف تلوار نہیں اٹھایا، امام حسن علیہ السلام نے خلفاء کے خلاف تلوار نہیں اٹھایا. خود امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کے خلاف تلوار نہیں اٹھایا. امام حسین علیہ السلام مدینے میں شہید ہو جاتے ہیں. ام سلمہ نے ام سلمہ کے پاس جب وہ گئے خدا حافظی، ام سلمہ کو جب پتا چلا کہ یہ نکل رہے ہیں مدینے سے، یہ مقاتل میں موجود ہے، بلایا کہ بیٹے ادھر آ جاؤ. وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی محترم خاتون ہے، بہت با ایمان خاتون ہے، اہل بیت علیہ السلام کے بہت چاہنے والے. اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام جب ننھے تھے، چھوٹے تھے، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ان کی خدمت بھی کی تھی پرورش میں، امام حسین علیہ السلام کے بچپن میں خدمت بھی کی تھی پرورش میں.
تو ایک طرح سے ان کی ماں کی حیثیت بھی رکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے. تو امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے ہیں تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے یہی کہا تھا کہ آپ یہاں سے نکل رہے ہیں تو آپ عراق نہ جائیے، یہاں سے عراق نہ جائیے. تو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عراق کی مٹی دی ہے، کربلا کی مٹی دی ہے، یہ بوتل میں میرے پاس ہے، اور فرمایا کہ آپ وہاں شہید ہو جائیں گے اور یہ خون میں تبدیل ہوگا. تو امام حسین علیہ السلام کے جملے یہی ہیں کہ میں اگر نہ بھی جاؤں تو یہیں پہ شہید ہو جاؤں گا، میں نہ بھی جاؤں یہیں پہ شہید ہو جاؤں گا. امام حسین علیہ السلام کا وصیت موجود ہے مقتل ابی مخنف میں اپنے بھائی محمد حنفیہ کو، کہ فرماتے ہیں کہ اے بھائی میں مکہ، یہاں سے مکہ چلا جاؤں گا، اور اگر مکہ میں مجھے امن ملے، مکہ میں محسوس کروں کہ یہاں پہ مجھے امن ہے، میرے لیے خطرہ نہیں، تو میں وہیں پہ اقامہ کروں گا. اور مدینہ سے نکلتے وقت کس آیت کی تلاوت کیا میں نے بتایا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو فرعون سے اپنی جان بچا کے جا رہے. تو امام حسین علیہ السلام یہ نہیں تھا کہ یزید کہ اگر وہ بیعت کرتے یا یزید کو خلیفہ مانتے تو ان کو رہنے دیتے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بنی امیہ کبھی مسلمان نہیں ہوا، اور یزید کے اپنے اشعار ہیں، عبداللہ بن زیاد کے اپنے اشعار ہیں، لیت اشیاخی ببدر شہیدوا من جزع الخزرجی من وقع العسلی، کہ کاش میرے آبا زندہ ہوتے تھے آج کے زمانے میں، بھلے کہ میرے جو بدر میں جو ہمارے شہداء ہیں، بدر میں یعنی مشرکین کے جو شہداء ہیں، قتیل ہیں، وہ ہوتے تو وہ دیکھ لیتے کہ میں نے کیسا ان کا انتقام لیا ہے. جو امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو جب ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا نا، کیا کہا یوم بیوم بدر، آج ہم نے بدر کا بدلہ لیا. تو امام حسین علیہ السلام اس طرح نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے تحریک چلائی ہے، یہ انٹرپریٹیشن غلط ہے. اگر امام حسین علیہ السلام تحریک چلاتے اپنے زمانے کے سب سے بڑے خلافت کے، یعنی بہت بڑی طاقتور حکومت جو بنی امیہ کی تھی، تو ان کے جملے ہوتے ہیں، ان کے خطبے ہوتے ہیں، ان کے خطوط ہوتے ہیں کہ بھائی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ اس طرح، یہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے. اس کے برعکس امام حسین علیہ السلام تقیہ کے طور پر اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی اولاد کی جان بچانے کے لیے مکہ گئے تھے، کیونکہ وہ لوگ صرف امام حسین علیہ السلام کو شہید نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ امام حسین علیہ السلام کو خوب اس طرح جیسے کربلا میں شہید کیا تھا نا، اسی طرح شہید مارنا چاہتے تھے تاکہ بدر، احد اور فتح مکہ کا انتقام لے لیں. زیاد ابن سمیہ کا خط عمر بن سعد کے لیے کہ دیکھو میں نے تمہیں اتنا فوج بھیجا ہے، آج کے بعد یہ مزید اتنے ہزاروں کی تعداد میں فوج تیرے پاس ہے اور تیرے پاس کوئی عذر نہیں ہے. حسین علیہ السلام کے پاس اتنے کم سپاہی، تم ان کے ساتھ شکست نہ دو، تیرے پاس کوئی عذر ہی نہیں ہے. آج کے بعد ایک قطرہ پانی اس کے پاس نہ جائے، کیونکہ عثمان کو پیاسا مارا گیا تھا. عثمان کو یہ انہوں نے جو پروپیگنڈا کیا تھا نا کہ اہل بیت علیہ السلام نے عثمان کے قتل میں بھی ان کا ہاتھ ہے، امام علی علیہ السلام کا، حسن حسین علیہ السلام کا عثمان کے قتل میں ہاتھ ہے، عثمان پیاسا مارا ہے. تو عثمان کے مقابلے میں اس کو پانی نہ دیا جائے، یہ ان کا خط، ان کا اپنے کتب تاریخ میں موجود ہے مخالفین کے. اور پھر اس نے مزید خط لکھا، کہا کہ جب حسین علیہ السلام شہید ہو جائیں تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، آپ نے مسلح کرنا ہے اور ان کے جسد شریف پہ گھوڑے دوڑانے ہیں. اور پھر ابن زیاد نے یہ بھی لکھا، ابن زیاد کون ہے میں آپ کو بتاؤں، عبید اللہ ابن مرجانہ. عبید ابن مرجانہ یعنی یزید کا بھائی ہے، یعنی زیاد کو معاویہ نے کہا یہ میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ عبید اللہ ابن زیاد اس کے چچے کا لڑکا بنا، یزید کے چچے کا لڑکا ہے. چاچے کا لڑکا جو بہت ہی قابل آدمی ہے، بہت ہی سنگدل آدمی ہے، بہت ہی سیاستدان گورنر ہے، اس کو کوفے کا گورنر بنایا یزید نے. عرب کے معاشرے میں، عربوں کے قبائلی نظام میں ان کے ہاں چچے کا لڑکا بھائی کہلاتا ہے. بھائی چاچے کا لڑکا صرف چاچے کا لڑکا نہیں ہوتا، بھائی ہوتا ہے، وہ شاہی خاندان کا اہم فرد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے کیا لکھا عمر بن سعد کو خط لکھا کہ دیکھو امام حسین علیہ السلام کے جسد پہ تم نے گھوڑے دوڑا، کس لیے گھوڑے دوڑا؟ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے مرنے کے بعد اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا. اس نے یہی اپنے خط میں لکھا، مجھے پتہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کو وہ درد نہیں، تکلیف نہیں ہوتی کہ بھئی آپ کو اس کے جسم مزید اس کے جسم پہ تلوار ماریں یا گھوڑے دوڑائیں، لیکن میں نے قسم کھایا ہے کہ اگر حسین مجھے ایک دن ہاتھ لگے تو میں نے اس کے ساتھ یہی کرنا ہے. میں نے قسم کھایا کہ دیکھو انہوں نے کب سے تہیہ کیا رکھا تھا. اور ایک بات میں مزید بتاؤں آپ کو
کہ امام حسین علیہ السلام نے تحریک نہیں چلائی ہے. جنہوں نے خط لکھا ہے وہ اکثر بنی امیہ کے تھے. کوفہ بلانے کے لیے وہ بھی بنی امیہ کے افراد تھے. یہ بنی امیہ کے لوگ کیوں خط لکھتے ہیں؟ ان لوگوں کو بھائی اکساتے ہیں کہ تم خط لکھو. ٹھیک ہے، سرداروں نے جنہوں نے خط لکھا، بنی امیہ میں کافی سارے، کوفے میں کافی سارے بنی امیہ تھے، انہوں نے خط لکھا امام حسین علیہ السلام کو. تو وہ چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو کسی طرح مکے سے نکال دیں. ٹھیک ہے نا. اور جب امام حسین علیہ السلام حج کا موسم آتا ہے، مکے سے نہیں نکلتے تو مکے میں فوج بھیجتے ہیں تاکہ وہیں پہ ان کا خاتمہ کیا جائے. تو بہرحال یہ جو امام حسین علیہ السلام کو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی تحریک چلائی ہے، ہم اس بات کو نہیں مانتے. امام حسین علیہ السلام جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام تھے، خلفاء کے خلاف تلوار نہیں نکالی، انتظار فرج کیا، پورشیوں کو فرمایا افضل الجہاد انتظار الفرج. یہی امام حسین علیہ السلام کا سیرت تھا، اور ان کے خطبے، ان کے جملات بہت زیادہ اس معنی میں. جی سر بولیں. ٹھیک ہو، میں آپ کا خادم. بہت شکریہ جزاک اللہ حسن اللہ یاری صاحب. مجھے لگ رہا ہے انشاءاللہ کہ پوائنٹ لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور امید ہے کہ لوگوں کے ذہن ایک دوسرے کے قریب آئیں گے. چونکہ آپ نے حسن اللہ یاری صاحب کوفیوں کا ذکر کیا ہے تو ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، آپ کی اجازت سے سر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. جی سر. حسن اللہ یاری صاحب کچھ کتابوں کے، اہل سنت منہج کی کتابوں کی اور ایک دو شیعہ کتب کے بھی میں نام لوں گا. پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کرنے لگا. المعجم الکبیر طبری، اور اس کے بعد مصنف ابن شیبہ النہایہ والبدایہ تاریخ ابن کثیر کی، اور اسی طرح آگے چل کے اسد الغابہ، اور آخری جو میں نام لے رہا ہوں حسن اللہ یاری صاحب جلال العیون، یہ اہل تشیع کی بڑی معتبر کتاب. اچھا، ان ساروں میں سر لکھا گیا ہے، ان ساری کتابوں میں، کچھ میں آپ کو کوٹیشنز بھی بتاتا ہوں اور بڑی خطرناک باتیں بیچ میں. یہ سارے رائٹر مصنف یہ کہتے ہیں کہ جو امام حسین کا قاتل تھا نا، وہ تو سنان ابن انس نخی کوفی تھا. اب میرا پوائنٹ ذرا دیکھیے گا، یہاں تک کہ امام طبری نے تو یہاں تک اس کے شعر بھی بیچ میں کوٹ کیے ہیں کہ جب وہ قتل کر کے آیا نا تو اس نے جا کے وہاں شعر پڑھا کہ میرے اونٹوں کو سونے چاندی سے بھر دو، لاد دو، میں نے عرب کے بہت بڑے بادشاہ کو قتل کیا، اور پھر انہوں نے بتایا جن کی جد بڑی عظیم تھی اور وہ خود بادشاہ تھا. اچھا، اسی طرح مصنف ابن شیبہ نے بھی ایگزیکٹ یہی لکھا ہے. اور ایک چیز جو امام ابن کثیر نے لکھی ہے نا حسن اللہ یاری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین کو قتل شمر نے کیا ہے، بعض کہتے ہیں مزہج نے کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ عمر ابن سعد نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تینوں لوگ قاتلین میں شامل نہیں ہیں. جو عمر ابن سعد تھا یہ تو صرف اس کا سلار تھا قافلے کا، قتل تو سنان نے کیا ہے، وہ بھی اس کا نام لیتے ہیں. ایون اسد الغابہ میں یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا خولی بن یزید نے قتل کیا، وہ کہتے ہیں نہیں، خولی بن یزید نے صرف اٹیک کیا تھا، حملہ کیا تھا یا گرایا تھا، کچھ اس طرح کے لفظ ہیں. اچھا، اب جو سر پوائنٹ میں لانا چاہ رہا تھا حسن اللہ یاری صاحب، جلال العیون میں نا، اب مجھے بتانا بھی ہے کہ کیا یہ تاریخ ٹھیک بتاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جلال العیون میں جو ہے نا راوی امام زین العابدین ہے اس روایت کے، جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ قاتل جو سنان ابن نخی ہے، اور اس نے جب دربار میں سر پیش کیا اور وہاں جا کے اس نے بڑا فخر کیا اور اس نے کہا میری سفر کو سونے چاندی سے بھر دو، میں نے بڑے امام کو قتل کیا ہے، پھر ان کا حسب نسب بتایا. آگے چل کے انہوں نے جو آخری جملہ کوٹ کیا نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابن زیاد تھا، ابن زیاد کو جب یہ پتہ چلا نا تو ابن زیاد بڑا غصہ ہوا اس پہ، سنان پہ. اس نے کہا تو نے اتنے بڑے آدمی کو قتل کر دیا. اور پھر ابن زیاد نے خود سنان ابن انس نخی کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. حسن اللہ یاری صاحب، جو الزام لگایا جا رہا ہے شیعہ برادران پر کہ قاتل تو آپ کے جو ہے نا وہ گھر میں بیٹھے ہیں، کوفی ہیں، اور آپ یہ عمر ابن سعد اور شمر اور یہ تو سارے لوگ انہوں نے نکال دیے. بسم اللہ سر. دیکھیں یہ اس طرح تو مجھے نہیں معلوم. یہ آپ نے جتنی کتابوں کا نام لیا یہ شیعہ کتابیں نہیں ہے، صرف اس میں جلال العیون جو ہے وہ اتنا معتبر کتاب بھی نہیں ہے، فارسی کی کتاب ہے علامہ مجلسی رحمہ اللہ کی. اور میں ٹھیک ہے آپ کی خدمت میں جلال العیون میرے سامنے ہے. تو اس نے بھی اگر نقل کیا ہو نا تو اس نے مخالفین سے نقل کی. مخالفین کی روایات تو ہماری کتب میں آ جاتے ہیں نا، لیکن وہ مصدر بھی ذکر کرتے ہیں کہ ان فلان کتاب میں یہ مطلب آیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر کیونکہ مجلسی جو ہیں وہ 11ویں صدی کے عالم ہیں، 11ویں صدی ہے، بہت متاخر ہے مجلسی رحمہ اللہ. اور یہ جلال العیون بھی انہی یعنی 11ویں صدی کے صفویہ دور کی ایک کتاب ہے. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کی کوئی حدیث روایت نہیں ہے کہ ابن زیاد نے کہا کہ بھئی اس کو قتل کریں کہ یہ
امام حسین علیہ السلام کو اس نے قتل کیا. بھائی ابن زیاد نے اتنے فوج بھیجے، ہزاروں کے ہزار فوج بھیجے، اس نے حکم دیا کہ پانی نہ دو، اس نے حکم دیا کہ قتل کرو، اس نے حکم دیا کہ بھئی ان کے جسد مبارک پہ گورے دورا، اور پھر جب ان کا سر مبارک آیا اس نے سر مبارک جو ہے سونے کے تشت میں رکھا، شاہی دربار ہے سونے کے تشت میں رکھا، اور اس کو بے حرمتی کیا، ڈنڈا لے کے دندان مبارک سے بے حرمتی کیا. اور کسی نے کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں نے دیکھا کہ وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے بوسہ لیا، تو اس کو بھی سزا دی ہے اس شخص نے. اور پھر اس نے یہ بھی تہیہ کیا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو قتل کریں. کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا بیٹا. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام علی ہے. تو کہا کہ میں نے سنا کہ علی کو اللہ نے قتل کیا کربلا میں، علی بن الحسین کو. تو اس نے کہا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے، اللہ نے قتل نہیں کیا، تم لوگوں نے قتل کیا اس کو. تو اس نے کہا اس کو مار دو، قتل کرو. تو اب بی بی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے آغوش میں لیا اور کہا کہ اگر قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا، اگر میرے بیٹے کو قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا. تو زیاد نے دیکھا کہ اب تو یہ تو سب کے سامنے ہم ایک خاتون کو قتل کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر اس نے کہا ویسے بھی بیمار ہے، یہ بیماری سے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ زندہ نکلے گا، یہ ویسے بھی بیمار ہے، مر جائے گا. تو اس نے پھر تو یہ باتیں کہ یہ لوگ بری ہوئے، یہ ایک مضحک بات ہے، یہ ایک مضحک بات ہے. جی ہاں، کہ یہ اس نے مسلم بن عقیل کو امان دے کر قتل کیا. ٹھیک ہے نا، مسلم بن عقیل کو کیسے قتل کیا؟ پہلے کہا کہ اب بالکل آپ تشریف، آپ ہمارے مہمان بنے، بھائی مہمان، ہم آپ کو امان دیتے ہیں، لڑائی کی کیا ضرورت ہے، آپ آ جائیں. جب قسمیں دی ہیں کہ بھائی بزرگوں کو بھیجا کہ بھئی آپ تلوار زمین پہ رکھ دیں، آپ ہمارے مہمان، ہم اللہ کی قسم، رسول کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو باعزت طور پہ رخصت کریں گے. ان کو پکڑ کے تو یہ قتل کیا ان کو. تو یہ تو اور ابن مرجانہ، کون ابن مرجانہ کا دفاع کرتا ہے بھائی؟ زیاد کا کون دفاع کرتا ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم. وہ جاہل ٹائپ کے جو مولوی نا، جاہل گلی محلے کے، ان کو جو تاریخ کا نہیں پتا، جو نہیں جانتے کہ یہ لوگ کون تھے، انہوں نے ان کے اپنی کتابوں میں ان کے متعلق کیا لکھا ہے، زیاد نے کیسے یہ دیکھو. یہ معاویہ نے کیا کیا؟ معاویہ نے کہا کہ زیاد میرا بھائی ہے، حالانکہ وہ ثقیف کا آدمی تھا، اس کے والد کا نام تھا عبید ثقیف قبیلے طائف میں سے تھا. تو سب کو پتہ یہ تیرا بھائی نہیں ہے. کہتا ہاں میرے والد نے اب دیکھیں بے شرمی، دیکھیں کس حد تک بے شرمی، کس حد تک بے شرمی. آج کی دنیا میں ہندوستان کا جو وزیر اعظم ہے ہندو ہے، ہندوستان کا جو صدر ہے بھئی، امریکہ کا جو صدر ہے، جو مثلا وہ شراب وغیرہ بھی پیتے ہوں گے، وہ مثلا اگر ان کا کوئی گرل فرینڈ زنا وغیرہ بھی کریں، اس کو نہیں چھپاتے، یعنی شرم نہیں آتی، وہ بھی اس طرح بے شرمی نہیں کرتے. اس نے کیا کہا سب کے سامنے دربار میں؟ کہا کہ ہاں میرے والد نے، ابو سفیان نے اس کے ماں کے ساتھ زنا کیا. پھر وہاں پہ پمپ جو تھا اس زمانے میں طائف میں ایک پمپ تھا. پمپ سمجھتے ہیں نا؟ پمپ کس کو بولتے ہیں؟ وہ شخص بولتے ہیں پمپ کو جو عورتوں کی سپلائی کرتا ہے، جس کا کاروبار ہے ہاں بدکار عورتوں کو وہ زنا کے لیے پہنچاتا ہے کسٹمرز کے لیے. اس کو پکڑ کے لے کے آئے کہ کیا ہوا بھائی؟ ہاں اس نے کہا جی ہاں بالکل، ابو سفیان شہر میں آئے تھے، اس نے مجھے پیسے دیا کہ مجھے اچھی عورت کی ضرورت ہے زنا کے لیے، تو میں نے زیاد کی والدہ صاحبہ کو ان کے لیے سپلائی کیا تھا. تو یہ تو زیاد کے لیے مرنے کا مقام ہے نا. زیاد نے کیا کہا؟ زیاد نے کہا ہاں البتہ اب شہادت ہے تو میں اس کا بھائی ہوں. وہ بھی مان گیا رمیادی. یہ بھی اس نے اتنے کتنے بغیرت تھے یہ لوگ کہ اس نے خود قبول کیا سب کے سامنے. اس کے بھائیوں نے لعنت کی زیاد پر. آپ کو پتہ ہے زیاد کے جو بھائی تھے، اس کے بہت سارے بھائی تھے، انہوں نے لعنت کیا کہ تو نے کیا بے عزتی کرائی ہمارے خاندان کی، تو نے اپنی ماں کو تو نے مان لیا، تیری ماں زانیہ تھی. اس کے شعراء نے کیسے اس کے بعد میں، البتہ اس زمانے میں کسی جرأت نہیں تھی، شعراء نے بعد میں بڑے اشعار لکھے اس مسئلے پر. تو اسی لیے تاریخ میں اس کو زیاد ابن ابی سفیان کوئی نہیں کہتا. سب لوگ کہتے ہیں زیاد ابن ابی، اس کے اپنے یا زیاد ابن سمیہ. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث، الولد للفراش وللآخر الحجر، کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیتا ہے، اگر وہ عورت شادی شدہ ہے، تو بیٹا جو ہے اس کے والد کا ہوگا، بیٹا جو ہے شوہر کا ہوگا، زناکار کا بیٹا نہیں کہلائے گا اگر زنا ثابت. تو انہوں نے شریعت کو اتنے بے شرمی. اب یہ لوگ جو یہ تاریخ کے مسلمات میں سے، یہ تو میں وہ چیز نہیں جو میں بنا رہا ہوں، یہ شیعہ کتب سے نقل کر رہا ہوں،
یہ ان کی اپنی کتابیں، تاریخ تبری، الکامل فی التاریخ، ان کی اپنی کتابیں بڑی پڑھی ہیں، ان کے اپنے خلفاء نے کتنی اس بات پہ شہادت دی ہے کہ یہ زیاد کی تاریخ ہے، زیاد ابن، یہ صحابہ کی تاریخ ہے، یہ ان کے ماموں جان معاویہ کی تاریخ، یہ تو ایک صفحہ ہے، ایسے کالے صفحات، ایسے شرمناک صفحات جو کوئی ہندو نہیں کرتا، جس کا کوئی شرعی ایتھیسٹ اس طرح کام نہیں، ان لوگوں نے یہ کام کیا، اب جا کے اس کی تطہیر کرو، شیعوں کے مذمت میں، شیعوں کے ضد میں آ کر اس کی صفائی پیش کرو کہ جی ہاں اس نے امام حسین علیہ السلام کا قتل نہیں کیا، شرم ہے، تو لعنت ہے ایسے مولویوں پر۔ ٹھیک، بہت بہت اچھا سر، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو جنرل یہ سب تقریباً آخری پوائنٹ ہے، اور میں اس کو ذرا بڑے تحمل سے نا یہ پوائنٹ میں رکھ رہا ہوں، سننے والے بھی، ہمارے آڈینس کے لیے یہ ایک تھوڑا لرننگ کی چیز ہے، جس طرح آپ ماشاءاللہ جامع انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ سوال میں نے اس دن ان سے طلحہ علوی صاحب سے بھی رکھا، انہوں نے ایک بڑی، حسن علی صاحب ایک بڑی یونیک بات کی، میں وہ اینڈ پہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، حسن علی صاحب مختار سقفی کے حوالے سے نا میں نے یہ چیزیں خود بھی پھر اس کو ویریفائی بھی کیا ہے کہ ہماری ترمذی اور صحیح مسلم میں جو حضرت اسما والی وہ حدیث ہے نا، جس میں انہوں نے اس کے سامنے یہ کوٹیشن اپنی دی تھی حجاج کے سامنے کہ کذاب کو تو ہم دیکھ چکے، ظالم تم ہو، اس حدیث کو لے کے نا تو بہت ساری کومنٹری اور بہت ساری لوگوں دوبارہ شروع سے آپ اپنے پوائنٹس دوبارہ شروع سے کہہ دیں، معاف کیجیے، ایک چیز کو دیکھ رہا تھا، میرا دھیان نہیں تھا، دوبارہ شروع سے بولیں۔ ترمذی اور صحیح مسلم میں نا حضرت اسما نے جو حجاج کو کہا تھا نا، یہ ذکر آئی ہے یہ حدیث کے کذاب کو ہم دیکھ چکے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ظالم ہوگا، تو حضرت اسما نے حجاج کو کہا تھا کہ کذاب کو ہم دیکھ چکے ہیں، ظالم تم ہو۔ اس واقعہ کو لے کے نا مختلف محدثین نے آگے کومنٹری کی ہے، اور وہ کہتے ہیں مختار سقفی کے بارے میں کہ ایون کہ یہاں میں دیکھ رہا تھا صحیح مسلم کی جو شرح امام نووی کی ہے، انہوں نے بھی، میں کچھ نام بتا دیتا ہوں سر، بات ساروں نے ایک ہی لکھی ہے، میزان الاعتدال میں امام ذہبی نے بھی، تفسیر ابن کثیر میں جو حالات مختار والا ہے نا ان کا چیپٹر، وہاں پہ بھی، اور تفسیر قرطبی میں بھی سیم، اور یہاں تک کہ مسند امام احمد میں اور معجم الکبیر میں ساروں نے لکھا ہے کہ جو حضرت اسما نے کہا نا کہ کذاب، ظلم نے فرمایا تھا کہ ایک کذاب ہوگا بنی ثقیف میں، ساروں نے کہا کہ کذاب سے مراد مختار سقفی ہے۔ ایون یہاں تک لکھا گیا ہے کہ یہ سارے رائٹرز لکھتے ہیں کہ وہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا مجھے غیب سے وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، یہ ساروں نے یہ باتیں لکھی ہیں، میں یہ اس کو ویریفائی کر چکا ہوں۔ اور ایون زید بن ارقم کو اس نے کہا، اس نے کہ تم میرے پاس اگر کچھ دیر پہلے آتے نا، مختار نے کہا حضرت زید بن ارقم کو، تو میں تمہیں جبرائیل اور میکائیل سے تمہاری زیارت کرواتا، اور انہوں نے آگے سے پھر کہا تم پہ عذاب ہو کہ تم اللہ رسول پہ باتیں کرتے ہو۔ ایون یہاں تک کہ محمد بن حنفیہ، محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی کوٹیشن ہے مسند احمد میں جلد 2 میں لکھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہاں یہ وحی کا اثبات کیا کرتا تھا۔ اچھا، اب سر یہ سارا سنن الکبریٰ میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، ایون کہ جب عبداللہ ابن عمر کو پتا چلا نا کہ یہ وحی وغیرہ کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں، حسن علی صاحب اس کی تصحیح کیجئے گا کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ان کے بہنوئی تھے مختار کے، اور مختار ان کا بہنوئی تھا، اور جب ان کو پتا چلا نا یہ وحی کا اثبات کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تنزن، کہ ہاں وہ ٹھیک کہتا ہے، مجھ پہ وحی آتی ہے، وہ شیطان اس کو وحی کرتا ہے، اور انہوں نے قرآن کی وہ آیات بھی جو ہے نا کوٹ کی کہ شیطان کے جو حامی ہیں وہ اس طرح سے شیطان سے وحی لیتے ہیں، یا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب سر پوائنٹ یہ ہے، ابن حبان نے بھی یہی لکھا ہے، امام ذہبی بھی کہتے ہیں کہ کذاب مختار ہے، کہ اب ہماری جو نئی نسل ہے نا، کنفیوژن جہاں پہ پیدا ہو رہی ہے، آیا اس کو ولن بنایا جائے، آیا اس کو ہیرو بنایا جائے۔ میں نے جب طلحہ علوی کے سامنے یہ سوال رکھا نا، انہوں نے، حسن اللہ سے پھر میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ مجھے کہا رانا غضنفر صاحب بات یہ ہے کہ ہم یہ پیچھے کر دیتے ہیں کہ اس نے کرسی کے لالچ میں امام حسین کے قاتلین کو قتل کیا۔ یار یہ تو دیکھو نا کہ اس نے امام حسین کے قاتلین کو قتل کیا، چاہے کرسی لی، اور وہ لوگ جنہوں نے کرسی کے لیے امام حسین یا اہل بیت کو قتل کیا، تو اس نے کہا آپ اس پوائنٹ کو کیوں نہیں نوٹ کرتے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا نوجوان، ہمارے اہل سنت بھائی اور اہل تشیع بھائی، مختار کے حوالے سے ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ سر۔ دیکھیں مختار کے متعلق یہ جو مذمت ہے نا کہ وہ بہت اس طرح کی نبوت وغیرہ کے دعوے، یہ تو لازمی بات ہے، اس نے ایک تحریک چلائی، پھر اس کو شکست ہوئی، وہ پھر قتل ہوا نا بنو امیہ کے ہاتھوں،
بنی مروان نے اس کو شکست دی، آخر میں اس نے حکومت اپنی بنا دی کوفے میں، عراق میں، پھر آخر میں اس کو شکست ہوئی ہے. تو لازمی بات ہے تاریخ وہی لکھیں گے جو تاریخ جو فاتح ہیں، جو وکٹوریس ہیں. تو اگر مختار اگر وہ جیت جاتا، مختار اگر بنی امیہ کو شکست دے دیتا اور شام کو پکڑ لیتا اور وہ اپنی خلافت قائم کر لیتا، تو لازمی بات ہے آج جماعت عمریہ اس کو امیر المؤمنین کہتے ہیں. اس کی شان میں اس کے بہت قصیدے گائے گنے جاتے، وہ تاریخی اور ہوتی. تو اس کے متعلق اس نے بہت سارے ایسے غلط کام کیے ہیں. تو لازمی بات ہے کیونکہ تاریخ ان کی بنی امیہ کی تاریخ ہے، ان کے روات وہ بنی امیہ کے درباری ملا ہیں، تو انہوں نے بنی امیہ کے جو کے خلاف ایک ریبیل شخص ہے، ایک باغی شخص ہے، جس نے بنی امیہ کو بہت ہی پریشان کیا تھا، ہراساں کیا تھا، ایک عرصے تک شکستوں پہ شکستیں دی، اس کے متعلق اس طرح کی روایات نقل کریں گے تو لازمی بات ہے. تو اس لحاظ سے اگر مخالفین کے کتب میں، اہل سنت کے کتب میں مختار کے متعلق بہت ہی اس طرح غلیظ قسم کی روایتیں پائی جاتی ہیں تو ان کو جواب دینا ہوگا. تو پھر اگر وہ نبوت کا مدعی تھا، مرتد تھا، تو اس کے پیچھے عبداللہ ابن عمر کیوں نماز پڑھتے تھے؟ اس کے پیچھے صحابہ اس زمانے میں ابو طفیل، عامر ابن واثلہ ابو طفیل ایک صحابی ہے، وہ اس کا کمانڈر ان چیف تھا مختار کا. ابو طفیل عامر ابن واثلہ جس کے روایات مستد احمد بن حنبل وغیرہ میں بہت زیادہ ہیں، اور وہ بالاجماع صحابی ہے، وہ اس کا کمانڈر ان چیف تھا اس کے فوج میں، اس کا قریبی ساتھی تھا، کئی صحابہ اس کے ساتھ تھے، صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو اگر وہ اتنا کافر تھا تو یہ صحابہ پھر کیسے اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ اس کی انہوں نے بات مانتے تھے. عبداللہ ابن عمر خود اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو یہ باتیں جس میں کچھ مبالغہ ہیں. اچھا، اب اس مختار کو اس کے صحیح حجم میں جاننا چاہیے، نہ یہ کہ کہہ دو کہ مختار کافر تھا، اس نے نبوت کا ادعا کیا، نہ یہ کہ مختار جو اللہ کا ولی تھا. مختار ایک سیاسی شخصیت تھا. مختار نے جیسے عبداللہ ابن زبیر ایک سیاسی شخصیت، اس کو حکومت چاہیے تھی. مختار کوئی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ مختار شیعہ تھا. مختار شیعہ نہیں تھا. مختار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے بڑی خدمت کی ہے، لیکن وہ شیعہ نہیں تھا، وہ کیسانی تھا. اس کا عقیدے کے لحاظ سے وہ کیسانی تھا، یعنی اس کا فرقہ ضالہ تک گمراہ آدمی تھا وہ عقیدے کے لحاظ سے. لیکن اس نے کام بڑے اچھے کیے، اس کے کاموں کی جتنا سراہا جائے وہ کم ہے. اس نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نہ اس طرح کہہ دیں کہ وہ نبوت کا مدعی تھا، وہ بھی نہیں ہے. دوسری جانب سے وہ شیعہ اس طرح کہہ دیں کہ وہ شیعہ تھا، یہ بھی نہیں تھا. وہ عقیدے کے لحاظ سے کیسانی تھا. وہ یہ ہماری کتب میں روایات میں یہ بہت واضح ہے. اگر کوئی اہل بیت دیکھ، ابھی شیعوں کا پرابلم یہ ہے، شیعہ ذاکرین کا، کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ ان کو یہ مختار کے اچھے کام کو دیکھتا ہے نا، مختار نے بڑے اچھے کام کیے، بڑے اچھے کارنامے ہیں اس کے، جتنی تعریف کرو کم ہے. یہ تو اچھی بات ہے، لیکن وہ پھر یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں تو کہ پھر وہ تو اہل بیت علیہ السلام کا بہت ہی جو ہے کیا عرض کریں مخلص صحابی ہوگا نا، ماننے والا ہوگا، پیروکار ہو. اس طرح بھی نہیں تھا نا. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص شیعہ نہ بھی ہو اور وہ اچھا کام بھی کر دے، اور وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت بھی کرے، اس طرح ہو سکتا ہے. مختار اسی طرح تھا. جی سر، اللہ آپ کو سلامتی دے. مزید کوئی حکم ہے؟ حسن علی صاحب، ایک کیجول سا پوائنٹ ہے، ویسے جو میرے اپنے سوال تھے وہ ختم. ایک آخری بات ہے بس، وہ ختم کر کے آخر میں ایک جی بولیں جی آخر میں میں بس ایک دو شعر پڑھ کے کربلا کے حوالے سے اجازت آپ سے لوں گا سر. بڑا اچھا لگا آپ نے ٹائم دیا، اور بڑے مجھے لگتا ہے انشاءاللہ مائنڈ کلیئر ہوئے ہوں گے. حسن علی صاحب، اگر ہم میرٹ پہ دیکھیں تو باقی چیزیں ٹھیک ہے اپنی جگہ. میں چونکہ دیکھتا ہوں کہ ہمارا گھر بھی نا مین روڈ پہ ہی ہے، اور جب 9ویں 10ویں محرم آتی ہے، ایون 8 کو بھی، تو جب روڈ بند ہوتے ہیں نا حسن علی صاحب، یقین مانے میں خود اپنے گھر واپس آنا تھا اور میں ان کے منتیں اور ترلے کرتا رہا وہ پولیس والے بھیا کے، یار بھائی جان یہ دوسرا گھر میرا ہے اور گھر والے ویٹ کر رہے ہیں، مجھے گھر جانے دے. انہوں نے، میں کچھ 6-7 کلومیٹر سر ہو کے آیا ہوں. میں تندرست، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک تھا. بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، مریض ڈسٹرب ہو رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ، اور یہ لوگوں نے مجھے کہا بھی ہے کہ یہ پوچھیے گا کہ مطلب احتجاج نہیں ہونا چاہیے یا مطلب جلوس نہیں نکلنے چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اسپیسیفک جگہ بھی ہو جانی چاہیے. یار گلیاں تو نہ بند کی جائے نا، مریض ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ایمبولینسیں پھنسی ہوئی ہیں. اس کے حوالے سے سر کوئی معتدلانہ کوئی مشورہ، کوئی حل ہے کہ یار لوگ ڈسٹرب نہ ہوں اس حوالے سے؟ جتنے جلوس نکلتے ہیں نا پاکستان میں، یہ سٹی کے اپروول سے نکلتے ہیں.
یعنی آپ کا جو سٹی کاؤنسل ہوتا ہے، سٹی میں وہ کاؤنسل ممبران ہوتے ہیں، یعنی وہاں پہ آپ کے نمائندے ہوتے ہیں، شہر کے نمائندے ہوتے ہیں نا. یہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ خود لوگ ایسے نکال دیں. وہ شہر کے نمائندے ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ روٹ کی اپروول ہوتی ہے، وہاں پہ پولیس وہاں پہ سیکورٹی فراہم کرتی ہے. تو یہ جو ہے یہ شیعہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت کے لوگوں کی اذیت کے لیے نکالتے ہیں. تو یہ وہاں پہ ان کی اجازت سے ہوتی ہے. تو یہ شہر والوں کا کام ہے، سٹی والوں کا کام ہے کہ ایسا بندوبست کریں کہ کم سے دیکھیں جب بھی جلسے ہوتے ہیں نا، سیاسی جلسے جلوس ہوں، اس میں بھی ٹریفک تو بنتا ہے. اس میں بعض لوگوں کو اپنے گھر دیر سے پہنچنا پڑتا ہے. بہت سارے ایسے وجوہات ہوتے ہیں. کبھی فوجی کوئی قافلہ گزر رہا ہو، اس وقت بھی لوگ ٹریفک جام ہو جاتی ہے. بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں. تو یہ ٹریفک کا جو مسئلہ ہے، یہ موجودہ لائف کا ایک المیہ ہے، بالخصوص پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ سڑکیں ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کی اتنی جو ہے پروگریس نہیں ہوئی ہے، اتنی بہتری نہیں ہوئی ہے. تو اس کو سوچنا چاہیے. لیکن سب کو سوچنا چاہیے کہ جو حادثہ پیش آیا ہے کربلا میں، جو مصیبت پیش آیا ہے، یہ بہت عظیم مصیبت ہے. اس مصیبت کو یہ اسلام کی تاریخ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غداری ہوئی ہے، قرآن سے جو غداری ہوئی ہے، شریعت سے جو غداری ہوئی ہے، جو اس کا ایک نتیجہ، جو اس کا معراج ہے، جو اوج پہ پہنچا کربلا، تو یہ اس کو نہیں بھولنا، ہم بھولنے نہیں دینا. اور اگر اس کو زندہ رکھنا ہے، اس کے لیے اگر آپ کو کبھی زحمت کرنا پڑتا ہے نا، کچھ دیر ٹریفک کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، تو آپ اس کو انشاءاللہ اللہ کے ہاں اپنے اجر میں کے حساب میں ڈال دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شاید آپ کو اجر دے روز قیامت. اللہ آپ کو بہت عزت دے میرے بھائی رانا صاحب. صاحب بہت شکریہ. میں ایک آخری شعر پڑھ کے اجازت چاہ رہا ہوں کہ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. خون نکلے گا تیری آنکھوں سے، میں تجھے کربلا سناتا ہوں. نتیجہ کربلا سے مختلف ہو یا وہی ہو، نتیجہ کربلا سے مختلف ہو یا وہی ہو، مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑے گا. حسن اللہ یاری صاحب بہت شکریہ. خوش رہیں، آباد رہیں. جزاک اللہ. تھینک یو. اللہ آپ کو بہت عزت دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے.